آئیے نعت پاک کے بعد تقریر کی جانب آپ کو ہم لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت مولانا فیصل صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے تقریر سے، اپنی گفتگو سے اور اپنے بیان سے آج کی رات کو نور نلا نور بنا دیجئے۔ استقبال کیجئے حضرت مولانا فیصل صاحب جو تقریر پیش کریں گے۔ اس کے بعد ہندوستان کے تمام شورائے کرام ڈائز پر جلوہ افروز ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کی سب سے ملاقات کراؤں گا۔ آج کی اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں عالی مرتبۃ المقام ذوالفقار احمد عرف گاما صاحب جو آپ کے سامنے روبرو ہیں۔ خوبصورت صدارت کے ساتھ بہترین تقریر کے لیے حضرت مولانا فیصل صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہم سب کو نوازیں۔ استقبال کیجئے مولانا فیصل صاحب کا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة صدق اللہ العظیم۔ چند منٹ کی اجازت ملی، 5 سے 10 منٹ، اور اس 5 سے 10 منٹ میں موضوع کہاں سے شروع کرو کہاں ختم کرو یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن صرف تعارف کرا دیتا ہوں۔ تعارف قرآن کریم کا کراؤں اس لیے کہ موضوع دیا گیا ہے تعلیمی بیداری کا۔ اس وقت اصل تعلیمی بیداری قرآن کریم کی ہونی چاہیے۔ دنیا کی ساری نظام کی بیداری ہے، لیکن اگر بیداری نہیں ہے تو قرآن کریم کی۔ امت مسلمہ میں چند لوگ صرف ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، بقیہ 90% لوگ قرآن کریم سے دور ہیں۔ جب امت نے قرآن کریم کو چھوڑا تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ذلت و رسوائی کے دامن نے پکڑ لیا، ورنہ اللہ کا کلام تو وہ ہے کہ دنیا کے 50,000 سال پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تھی۔ سننے والوں میں سب سے پہلے حضرت ملائکہ علیہ السلام تھی۔ جب ملائکہ علیہ السلام نے اللہ کی زبان سے اللہ کے کلام کو سنا تو فرشتوں نے یہ الفاظ اور یہ جملہ اور مبارکباد پیش کیا کہ بہت مبارک وہ لوگ ہوں گے جنہیں یہ اللہ کا کلام ملے گا۔ بہت ہی مبارک وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ کا کلام ملے گا، اور بہت ہی مبارک وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے کلام کو اپنی زبان سے پڑھیں گے۔ بہت ہی مبارک وہ لوگ ہوں گے جن کے کان اللہ کے کلام کو سنیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ نے اپنے زبان مبارک سے جب تلاوت فرمائی تھی تو سب سے پہلے حضرت ملائکہ علیہ السلام نے سنا تو اللہ کا کلام، اور اللہ کا کلام چند باتوں کو کاٹ کر مختصر صرف قرآن کے فضیلت کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ قرآن ہے کیا ہے؟ حدیث میں قرآن کریم میں لکھا ہے سورہ قلم کی تفسیر میں کہ نون والقلم وما یسطرون، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس قلم سے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے لکھا اس قلم کی لمبائی تھی زمین سے آسمان تک کی۔ وہ قلم بولتا بھی تھا، سنتا بھی تھا اور چلتا بھی تھا۔ یہ اللہ کا کلام عزیزان محترم، اللہ کے کلام کے بارے میں لکھا ہے قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے وزن کے بارے میں کہ قرآن کریم کا وہ وزن ہے کہ اللہ فرمانے کہ اگر اس کو ہم آسمان پر نازل کرتے تو آسمان ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑوں پر اگر اتارتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین پر اگر اتارتے تو زمین بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی۔
یہاں تک لکھا ہے کہ جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا گیا، اگر اس طریقے پر اللہ تعالیٰ لوح محفوظ پر نازل فرماتے تو لوح محفوظ بھی رضا رضا ہو جاتا۔ یہ اللہ کا کلام عزیزان محترم کوئی معمولی کلام نہیں ہے، اس لیے بیداری تو آج ہونی چاہیے دین کی اور شریعت اسلامیہ کی۔ بیداری تو قرآن کریم کو ہونی چاہیے کہ ہر گھر کے اندر ہر بچہ قرآن کریم کا حافظ قرآن ہو جائے، ہر شخص قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہو جائے، ہر شخص دیندار بن جائے، ہر شخص نمازی بن جائے، لیکن حشر کے میدان میں یہی نماز اور یہی تلاوت قرآن، یہی قرآن کا فیضان، یہی قرآن اور یہی اللہ کے اطاعت بندگی کام آئے گی، بقیہ دنیا کی کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ حدیث میں لکھا ہے، حدیث میں بھی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کے کلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ کیوں فرمایا گیا؟ حدیث میں لکھا ہے کہ آسمان دنیا کا جتنا حصہ زمین کا یہ ہے سب سب جہنم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو رسی کی طرح لٹکایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جب پکڑے رہو گے، جب قرآن اٹھایا جائے گا تو تم بھی اٹھا لیے جاؤ گے، اگر قرآن کریم چھوڑ دو گے تو جہنم میں تم چھوٹ جاؤ گے۔ بس اسی باتوں پر ہم اپنے بیان کو ختم کرتے ہیں، چند منٹ کا وقت ملا تھا، کہاں موضوع کہاں ختم کریں لمبا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی قرآن کریم کو پڑھنے کی، قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت اسلامیہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے، صرف ایک طبقے پر فرض نہیں ہے کہ صرف اس کے ذمہ دار علماء ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن کریم کی حفاظت، شریعت اسلامیہ کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے، صرف علماء ذمہ دار نہیں، آپ بھی ذمہ دار ہیں تو علماء بھی ذمہ دار ہیں۔ جہاں علماء کھڑے ہوں وہاں آپ بھی کھڑا ہونا پڑے گا، جہاں آپ کھڑے ہوں وہاں علماء کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ نظام نہ بناتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت نہ پیش کرتے۔ حضرات ملائکہ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں مدد کے لیے، لیکن تلوار چلانی پڑی نبی کو، فرشتوں نے تلوار نہیں چلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے دامن میں ہمارے اور آپ کو حکم دیا ہے اور ذمہ داری دی ہے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچائیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آئیے دوستو، یہ تھے مولانا فیصل صاحب جو مختصر اور بڑی علمی گفتگو سے ہم سب کو نواز گئے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے واقعی بڑے اختصار سے کام لیا اور اپنا بچا ہوا وقت اپنے مہمانوں کو دیا۔ آئیے